السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے عزت عہدے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ سکردو کے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے فزکس میں PhD کر رکھی تھی مگر وکالت کے پیشے سے وابستہ تھا۔ انتہائی ذہین، بات مدلل اور انداز لاجواب۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں تعیناتی کے دوران میں نے اسے کبھی کیس ہارتے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا قائل تھا کہ بعض اوقات بغیر دلیل کے بھی اس کی بات پر فیصلہ سنا دیتا اور میرا فیصلہ درست نکلتا۔ پوری عدالت میں اس کا احترام تھا۔ ججز بھی اس سے مشورہ کرتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اتنا تعلیم یافتہ انسان جس میں جج بننے کی مکمل صلاحیت ہے، وہ وکیل کیوں ہے؟ آخرکار ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرے نانا بہت غریب تھے۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بٹھے پر مزدوری کر کے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا پالا اور ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کو گورنمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی مگر میری خالہ کو نہ مل سکی۔ نانا نے قرض لے کر شادیاں کیں۔ میری والدہ نے بچت کر کے ان کا قرض اتارنے میں مدد کی مگر میرے والد نے منع کر دیا تو نانا خود مزدوری کر کے قرض چکانے لگے۔ ادھر میری خالہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو سسرال والوں نے ظلم شروع کر دیا، مار پیٹ، گھر سے نکالنا۔ پھر گاؤں والے صلح کرواتے مگر کچھ عرصے بعد وہی ظلم دوبارہ۔ آخرکار اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور شرط رکھی کہ اخراجات نانا اٹھائیں گے۔ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے نانا مزید مقروض ہوتے گئے اور ایک سرد دھندلی صبح وہ سائیکل پر جاتے ہوئے ٹرالر کے نیچے آ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرض تب بھی باقی تھا۔ میری والدہ نے اپنے زیور بیچ کر قرض ادا کیا، تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا مگر کسی نے ساتھ نہ دیا، حتیٰ کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کے بعد خالہ پر مزید دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی بہن سے پیسے مانگے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو طلاق دے دی گئی۔ نہ سامان ملا، نہ زیور، نہ حق مہر۔ آخری سہارا قانون تھا مگر قانون طاقتور تھا۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر انصاف نہ ملا اور پھر ایک دن پیشی سے واپس آ کر میری خالہ نے خود سوزی کر لی۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ نے کی۔ اس کے بعد میری والدہ کی زندگی کی رونق ختم ہو گئی۔ میری کامیابیوں پر بھی وہ پہلے جیسی خوشی نہ دکھاتی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو مصلی دعا کرتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب انہوں نے کوئی خواہش ظاہر کی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں، تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس نہیں تھی تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا۔ اسی دن وہ گھر آ کر خودکشی کر گئیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میری والدہ نے کہا، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا ایسا وکیل بنے جو پیسوں کے بدلے عزت نہ مانگے، جو مظلوم کو انصاف دلائے۔ میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا۔ میں نے وکالت میں داخلہ لیا، گولڈ میڈل حاصل کیا۔ میری ماں ہر رات میرے لیے دعا کرتی رہتی تھی مگر افسوس وہ میرے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلی گئیں۔ وکیل بننے کے بعد میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ ہر کامیابی پر ماں کی قبر پر جاتا مگر وہ خواب میں نہیں آتی۔ پھر ایک دن میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، اسے اس کا حق مہر، سامان اور بچوں کا خرچ دلوا دیا۔ اس رات میری ماں خواب میں آئی، مصلی سے اٹھی، مجھے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی کا مقصد پا لیا ہے اور جہاں تک جج نہ بننے کی بات ہے، بطور جج مجھ پر دباؤ آ سکتا ہے مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال رزق میں جتنا کما لیتا ہوں اسی میں خوش ہوں۔ جج صاحب کہتے ہیں، اس دن مجھے سمجھ آیا کہ عزت عہدے میں نہیں، انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ شکریہ۔